यहाँ आज जो मुशावरत में दो चीज़ें शामिल थी, एक लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत हुई और दूसरा सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। आप हजरात के इल्म में है कि मरकज़ी क़ियादत ने 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। इस पर यह मुशावरत का आखिरी फ़ैसला ये हुआ कि इंशाअल्लाह सूबे खैबर पख्तूनख्वा से PDM भरपूर अवामी क़ुव्वत के साथ PDM के 26 तारीख़ के उस मुज़ाहरे में शरीक होगी और हम अपनी मरकज़ी क़ियादत को यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह 26 तारीख़ का लॉन्ग मार्च ये एक फ़ैसला कुन मार्च होगा और हम मरकज़ी जमात के फ़ैसलों के मुताबिक उस वक्त तक उनके साथ होंगे जब तक इस हुकूमत को गिरा कर नहीं आएंगे। दूसरी बात जो सेनेट के हवाले से हुई, यहाँ पर हमारे तमाम जमातों ने उसूली तौर पर यह फ़ैसला किया है कि PDM के जो मौजूदा पार्लिमानी जमातें हैं या पार्लियामेंट में जिनके मेंबरान हैं उनको एक एक सीट दी जाएगी। अलबत्ता ये कि कौन सी सीट किस जमात को मिलेगी ये इख्तियार मरकज़ी जमात को है कि इंशाअल्लाह वो उनके साथ मुशावरत के बाद एक फ़ैसला आपके सामने आएगा। तो ये दो अहम फ़ैसले आज के इस इजलास में हुए हैं। दूसरा, आज हमारे अपने मजलिस शूरा का इजलास भी था जमीयत उलमा इस्लाम का। उसमें जहाँ और फ़ैसले हुए हैं वहाँ एक फ़ैसला अहम ये हुआ है कि जमीयत उलमा इस्लाम 26 फरवरी को सूबा भर में महंगाई के ख़िलाफ़ हर ज़िली हेडक्वार्टर पर मुज़ाहरे करेगी। जहाँ तक आपके सामने है कि एक सेनेट के हवाले से, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से या सेनेट में वोट के इस्तेमाल के लिए कि खुफिया राय दही के तौर पर इस्तेमाल हो या ज़ाहिरी तौर पर वोट कास्ट किया जाए, तो उस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फ़ैसला नहीं किया है। लेकिन बाहर कैफ उस हवाले से जो वीडियो वायरल की गई है ये हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की मंशा के मुताबिक वायरल की गई है और अगर उससे ये लोग कोई मकासद हासिल करना चाहते हैं तो फिर बेहतर ये होगा कि उससे पहले जिन लोगों ने उसमें किरदार अदा किया है, परवेज़ खटक साहब हों या असद कैसर साहब हों, पहले उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और उसके बाद फिर उसको किसी उसके लिए मरहले के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो हम ये समझेंगे कि वाकई तहरीक इंसाफ का मकसद कुछ और नहीं है, सिर्फ वाक़अतन इस रास्ते को रोकना है। हर पार्टी की ख्वाहिश है कि ऐसी ख़रीद व फ़रोख्त न हो, लेकिन चूँकि इसमें हमारे बहुत सारे वो लोग भी इन्वॉल्व हैं जो आपको और हमें नज़र नहीं आते, लिहाजा वो तरीक़ाकार जिसको आईन ने तय किया हुआ है हमें फ़िलहाल उस आईनी तकाज़े को पूरा करते हुए उस पर अमल करना चाहिए। देखिए, हमने आपके सामने गुजारिश की कि हमने मरकज़ी PDM को वो इख्तियार दिया है कि उनकी मुशावरत के बाद ये तय किया जाएगा कि हमने किसको कौन सी सीट देनी है। लिहाजा आप उसी तक छोड़े हमें, हम मरकज़ी जमात के साथ मुशावरत कर लें, फिर आपके सामने बात आ जाएगी। अभी तो इंतखाबात में काफ़ी दिन है और कागज़ात लेने की तारीख़ भी वाज़ेह है, तमाम चीज़ें अभी बाकी हैं, तो आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं। इस वक्त तक जो सेनेट के इंतखाबात के लिए दाखिले हो चुके हैं वो तो हर पार्टी को हमने भी कहा था और दूसरी पार्टियों की क़ियादत ने भी अपनी अपनी पार्टियों से ये कहा था कि वो हर सीट पर अपने दाखिले कर लें, क्योंकि दाखिलों की तारीख़ उस वक्त 13 तारीख़ थी। अब चूँकि उसमें 1-2 दिन का इजाफ़ा कर दिया है
تو اس وقت اس سے پہلے مشاورت کرنا ممکن نہیں تھا، اور شاید ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ کوئی مشاورت نہ کر سکے یا کوئی داخلے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس برابر نہ کر سکے، اور اس اندھیرے میں کوئی ایسی اسٹریٹجی تیار کر لی جائے کہ کچھ لوگوں کو اس وجہ سے پیچھے رہ جائیں کہ ان کے کاغذات مکمل نہ ہو۔ لیکن اس پر الیکشن کمیشن نے جب 2 دن کا وقت دیا ہے تو اس پر ہماری جماعتوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا بڑوں نے کہ فی الحال تمام سیٹوں پر ہر جماعت اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کے داخلے کر لیجیے، بعد میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون سی سیٹ کس کی ہے۔ لہٰذا ہر سیٹ پر جمعیت علماء اسلام نے بھی اور دوسری پارٹیوں نے بھی، پیپلز پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے، سب نے داخلے کیے ہوئے ہیں۔ وہاں مرکزی جماعت میں کون سی سیٹ کس کو ملے گی، اس کے بعد باقی لوگ وڈرا ہو جائیں گے۔ اس کے اسٹریٹجی کے لیے ہم نے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مشورہ یہ کیا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی، اور اس کے لیے ایک نشست ہم کل یا پرسوں ایک مرتبہ پھر کریں گے کہ ان لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے اور ان لوگوں سے مشاورت بھی کی جائے، ان سے بات بھی کی جائے، اور ویسے بھی ہر پارٹی جب اپنے کینڈیڈیٹ کو میدان میں اتارتی ہے تو ویسے تو نہیں اتارتی، اس طرح جو لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں ان سے رابطے تو ہوں گے، اور ان کو ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس چونکہ اتنا فگر نہیں ہے کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کر سکیں، لہذا ووٹ میں ہمیں حق دیں۔ اور اگر کوئی ایسی اسٹریٹجی بنتی ہے کہ اس میں کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہوتی ہے تو ان کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی طے ہوگا۔ نہیں، وہ کہہ رہے کتابیں پڑھی ہیں میرے آگے، نوٹوں کی گڈیاں نہیں ہیں۔ دیکھیے اس نے ابھی دینا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، دیکھیے اس نے تو پہلے ہی دن سے یہی کہا ہوا تھا محمد علی شاہ باچا نے کہ یہ ایڈیٹڈ ویڈیو ہے اور اس کی فورنزک ہو جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی ڈیمانڈ تھا۔ اب جس طرح اس میں بیٹھے ہوئے عبید اللہ معیار یا زاہد درانی صاحب یا انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ویڈیو سپیکر ہاؤس کی ہے، یہاں پہ پرویز خٹک صاحب بھی موجود تھے، یہاں پہ اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے، اور جو سینٹ کے کینڈیڈیٹ تھا اس کا نام بھی لیا گیا تھا کہ وہ بھی موجود تھے، اور ہمیں یہ پیسے دیے کہ اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا بلکہ آئندہ الیکشن میں آپ نے اس کو خرچ کرنے ہیں۔ اور جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ یہ حکومت کی ایک چال تھی، اگر حکومت پہ آپ یہ اعتبار نہیں کر سکتے، جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی، پہلے کہا میں نے ویڈیو دیکھ کے 20 لوگوں کو نکالا ہے، پھر جب سکینڈل آ گیا یا سرفیس ہوا تو اس نے کہا میں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس میں نظر آ گیا کہ سلطان خان کا نام بھی تھا اور سلطان خان کو فارغ کیا، بہت سے لوگ وہ ہیں۔ تو یہ تو مولانا صاحب نے بھی بات کی، اور ہم سارے ہمارے پرنسپل سٹینڈ ہے کہ یہ جن پہ الزام ہے، پرویز خٹک کا نام لیا گیا ہے اور اسد کیسر کا لیا لیا گیا، تو سب سے عمران خان تو یہی کہتے ہیں اگر کسی پہ انکوائری ہے تو وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں، اور جب انکوائری سے کلیئر ہو کے پھر آ جائے، تو ہمارا اسی کا مطالبہ ہم دہراتے ہوئے کہ پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب سٹیپ ڈاؤن کر دیں اور انکوائری ہو جائے، اگر وہ بری ہو جاتے ہیں پھر بے شک آ سکتے ہیں، اور اگر بری نہیں ہوتے ہیں اس پہ الزام ثابت ہو جاتے ہیں تو سزا بھی دینی چاہیے۔ ہم تو یہ کہ جس طرح کمیشن ابھی عمران خان صاحب نے اپنا کمیشن بنائے ہوئے کو کمیٹی بنائی ہے، اور وہ ٹارگٹ یہ کر رہے، یہ فواد چودھری صاحب کی میں بات اس دن سن رہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ بینیفیشری کون ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ ووٹ خریدا کس نے، ووٹ بھی خریدا پی ٹی آئی نے، ووٹ بیچا بھی پی ٹی آئی نے، اس کے بارے میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو ایسی کمیٹی کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیشن بنائی جائے تاکہ وہ فیصلہ کر دیں۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت پہلے اپنی پالیسیوں کو تو ٹھیک کرے۔ اب بھی پی ٹی آئی کے ایسے ممبران ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ حکومت سے نالاں ہیں، وہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے، حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے نالاں ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ دیکھیے جی، حکمران جماعت کی تو پالیسی ہے، جلسہ کل ہوتا ہے اور آج کہتے ہیں لوگ کم آئے تھے۔ لاہور میں جلسہ تھا اور ایک دن پہلے بزدار صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کی شو فلاپ ہوئی اور لوگ کم آئے تھے۔ ان کی تو اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جب جس دن ہوتا ہے تو ہم بہت بھی بڑا جلسہ کریں گے، تو وہ صبح 8 بجے شبلی فراز پریس کانفرنس کرے گا، 9 بجے شیخ رشید کرے گا، 10 بجے گل کرے گا۔ ان کی تو ٹیم نہیں، حکومت چلانے کی اہلیت ان میں ہے نہیں، نہ یا حکومت کی طرح دھیان ہے یا عوامی مسائل حل کرنے کے لیے دھیان ہے، بلکہ وہ تو صرف میڈیا ٹرائل کرتے رہے۔
اور لوگوں کی توجہ اصل مشکلات سے یا اصل ایشو سے ہٹانے کے لیے یہی چیزیں کر رہے ہیں. ہمیشہ پی ڈی ایم کے جلسہ اگر پشاور میں ہوا، ملاکنڈ میں ہوا، بنو میں ہوا، لاہور میں ہوا، جدھر بھی ہوا تو سب سے بڑی تعداد لوگ آتے ہیں اور حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تمام پارٹیاں 26 مارچ کو جب لانگ مارچ کے نکلیں گے انشاءاللہ سب اکٹھے ہو کے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں. عوام سارے احتجاج پہ ہیں، سرکاری ملازمین احتجاج پہ ہے. مہربانی جی. السلام علیکم.